کامیابی چاہتے ہو یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سر کہیں اور ہو اور پیر کہیں اور، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں اللہ کی بندگی اور باہر غیر اللہ کی بندگی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ بھی ہو اور غیر اللہ بھی ہو۔ نہیں، یہ دل جو ہے یہ کرسی ہے اور اس کرسی پر صرف اللہ ہی ہو تو یہ کامیابی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے عیب ہے۔ تو اگر اللہ ایک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نظام بھی ایک ہے، نظام اسلام ہے۔ اللہ ایک ہے اور بے عیب ہے تو اس کا نظام بھی بے عیب ہے، اس کا نظام بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہم بھی بنا دے جس میں حق کے ساتھ دینی اسلام پر چلنا ممکن ہو۔ ابھی ممکن نہیں ہے۔ اب جتنا بھی نیک بن جائے، داڑھی رکھے، پگڑی باندھے، تسبیح ہاتھ میں رکھے، درود اور سلام کا ورد کرے، لیکن اگر آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مخلوط نظام تعلیم ہے۔ اگر آپ اپنے 2 پیسے حکومت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سودی نظام ہے۔ اگر آپ کے اپنے بھائی یا پڑوسی کے ساتھ زمین کا معاملہ ہو جائے اور عدالت میں جانے پر مجبور ہو تو وہاں انگریز کا نظام ہے۔ اگر آپ خبروں کے لیے ٹی وی دیکھنا چاہیں تو ادھر اریانی اور فحاشی ہے۔ اگر آپ اخبار اٹھالے تو وہاں اریانی اور فحاشی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک گندگی کے ڈیر میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو علاج یہ نہیں ہے کہ ہم چادر اڑ کر بیٹھ جائیں تو ہم تو نیک ہے۔ علاج یہی ہے کہ ہم اس گندگی کا ڈیر جو ایک نظام کی صورت میں موجود ہے اس کو پاک کر لے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اس بستی کو تباہ کرو۔ فرشتہ گیا، وہاں دیکھا ایک آدمی سر بسجود پڑے ہیں، سر اٹھاتا نہیں ہے، واپس آیا کہ اللہ وہاں آپ کا ایک متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، وہ تو سر سجدے سے اٹھاتا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو، اس لیے کہ سجدوں پر سجدے کرنے میں مصروف ہے، لیکن اس نے سوسائٹی کو، معاشرے کو اپنے حالت پر چھوڑا ہے۔